بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک بہت ہی خطرناک خوفناک خبر اور انڈیا کے لیے بہت بری خبر ہے جی، انڈیا کے لیے، بھارتی فوج کے لیے، کیونکہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس بپن راوت، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں اور یہ حادثہ انتہائی خوفناک تھا۔ انتہائی اہم مشن پہ چیف آف ڈیفنس بپن راوت جو تھے وہ ایک وزٹ پہ تھے، تامل ناڈو جا رہے تھے اور انہوں نے بظاہر تو ایک لیکچر دینا تھا، ایک خطاب کرنا تھا کالج سے، لیکن ان فیکٹ وہ انتہائی اہم مشن پہ تھے، سیکورٹی مشن پہ تھے اور نیشنل سیکورٹی کے معاملات پہ تھے۔ بپن راوت چیف آف ڈیفنس اسٹاف، جو کہ افواج ہندوستان کے سب سے بڑے سپریم کمانڈر تھے، بھارتی فوج کی قیادت بھی کر چکے تھے، ان کو نریندر مودی نے خاص طور پہ پروموٹ کر کے اور مزید ان کو عہدہ دیا اور مزید عہدہ کر کے ان کو چیف آف ڈیفنس بنایا گیا تھا۔ چیف آف ڈیفنس کا مطلب ہے وہ تمام مسلح افواج کے سربراہ تھے اور سپریم کمانڈر تصور کیے جاتے تھے، بہت ہی اہم تھے۔ بپن راوت، پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ حادثہ کہاں پہ ہوا، تامل ناڈو میں ہوا اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی تھے، بریگیڈیئر رینک کے آفیسر تھے، کرنل رینک کے آفیسر تھے، کمانڈوز تھے اور خفیہ ادارے یعنی کہ را کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بہت ہی اہم مشن تھا، 14 سے 18 افراد سوار تھے اور یہ حادثہ ہوا تامل ناڈو میں، ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا اور اب تک 3 شدید زخمیوں کو وہاں سے نکالا گیا اطلاعات کے مطابق، جبکہ باقی لاشیں جو ہیں وہ منتقل کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے، اب تک کی اطلاعات ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا اس خبر کو چھپا رہی ہے، بپن راوت کی ہلاکت کو چھپا رہی ہے، ان کی اس موت کو چھپا رہی ہے، باقی سیکورٹی جو حکام ہیں، فوجی حکام، ان کو چھپا رہی ہے۔ فی الحال یہی بتایا جا رہا ہے۔ اب تامل ناڈو ایک انتہائی حساس علاقہ ہے انڈیا کا اور وہاں پہ بھی جو بھارت کا ظلم و ستم ہے وہ بہت ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بتا دوں کہ پہلے تو تھوڑا سا بتا دوں کہ تامل ناڈو میں اس سے پہلے 21 مئی 1991 کو راجیو گاندھی، جو کہ بھارت کے وزیر اعظم تھے، اندرا گاندھی کے بیٹے تھے، ان کو بھی چنئی میں ایک گاؤں میں جب وہ پبلک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے، عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے، تو ایک دھماکے سے اڑایا گیا تھا اور ان کو بھی مار دیا گیا تھا، کیونکہ بھارت کے وہاں پہ ظلم و ستم کافی حد تک پھیلے ہوئے تھے، بھارتی فورسز کے بھی۔ اس لیے بپن راوت کو بھی اسی علاقے میں ہیلی کاپٹر اسی علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے، گرایا گیا ہے۔ ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن ہے اور نریندر مودی، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا پوری کی پوری رپورٹ لے رہے ہیں جی، اور تمام مسلح افواج کے اعلیٰ حکام وہاں پہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ جو ملبہ نظر آ رہا ہے اور جو ہم نے بھی مختلف فوٹیجز دیکھی ہیں، ان فوٹیجز کے مطابق بھی وہاں پہ بچنا محال ہے کسی کا بھی، اور جو 3 شدید زخمی ہیں ان کا بھی کہتے ہیں کہ بچنا بہت زیادہ محال ہے۔ ابھی تک صرف کنفرم کیا ہے کہ 3 شدید زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے، جبکہ جو لاشیں ملی ہیں وہاں پہ ان کا نہیں بتایا جا رہا، کیونکہ ہیلی کاپٹر گرا اور گرنے کے بعد اس میں لگ گئی آگ اور ان کی ایمرجنسی لینڈنگ بھی نہیں ہو سکی۔ یہ بھی چیک کرنا پڑے گا، یعنی کہ چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہیں۔ اس کی ریزن میں بتا دوں کہ یہ بہت کم چانس ہوتا ہے اس طرح کے ہائی پروفائل لوگ ہوں، ہائی پروفائل یعنی کہ اس سے بڑا عہدہ کوئی ہے نہیں ہندوستان میں، کہ ہندوستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر جو ہیں، چیف آف ڈیفنس یعنی کہ آرمی چیف سے بھی اوپر، ایئر چیف سے بھی اوپر، نیول چیف سے بھی اوپر، چاروں سب سے اوپر جو سینئر موسٹ تھے وہ جو ہیں ان کا ہیلی کاپٹر ہو اور ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہو، یہ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے جب سپہ سالار جاتے ہیں، ہمارے ایئر چیف جاتے ہیں، ہمارے نیول چیف جاتے ہیں، تو وی وی آئی پی سیکورٹی، ایون ہمارے وزیر اعظم ہوں، کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، ہیڈ آف گورنمنٹ ہو، اس لیول پہ پاسبل نہیں ہوتا کہ کوئی چیک نہ کیا جائے۔ جو بالکل فٹ قسم کا
ہیلی کاپٹر ہو، سواری ہو، اس کو بھیجا جاتا ہے اور اس سے پہلے انسپیکشن ہوتی ہے، ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اوکے ہوتا ہے، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، تب بورڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بورڈنگ نہیں ہوتی، کیونکہ میں خود بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم بھی ایک دفعہ اس طرح سے ایک حادثے سے بال بچے تھے، اور وہ بھی 3 ہیلی کاپٹر تھے اس میں، ایک کوئٹہ یعنی کہ بلوچستان میں جانا تھا 2-3 علاقوں میں، لیکن ویدر اچانک ہو گیا تھا خراب، اور یکدم جو ہے بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، تیز بارش اور ہوائیں چلنی، اس میں ہیلی کاپٹر گڑبڑا گئے تھے اور پھر ان کی ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی تھی، بال بچے تھے ہم۔ میں اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی VVIP موومنٹ ہوتی ہے، اس میں فورن جرنلسٹ بھی تھے، ہم بھی تھے، ہمارے ساتھ DGI SPR بھی تھے اس وقت کے، عطر عباس صاحب، یہ سب کے سب ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی VVIP موومنٹ ہوتی ہے تو بہت ہی چیک کیا جاتا ہے، اور یہ تھے چیف آف ڈیفنس بپن راوت۔ اب اس میں 14 سوار ساتھ تھے جی، لوگ تھے۔ تامل ناڈو میں یہ اب ان کے آفیشلز بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں انڈیا کے، اور یہ کنور کے گھنے جنگلی علاقے میں یہ ہیلی کاپٹر گرا ہے، اور اس لیے ٹیکنیکل فالٹ بہت کم گنا جاتا ہے، ویدر چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ اڑان بھری جاتی ہے، اور یہ گھنے جنگلات تھے اور گھنے جنگلوں میں یہ گر کے تباہ ہوا، اور اس کا جو فرسٹ ایڈ ہے وہ بھی کافی لیٹ پہنچی ہے، کیونکہ اس کی اطلاع کافی دیر پہنچی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، رابطہ منقطع ہونے کے بعد یہ ڈسلوکیٹ ہوا، اور ڈسلوکیٹ کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں چلا، کافی دیر کے بعد مقامی جو جیسے ہوتا ہے نارمل ایک دھواں اٹھتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوئیں، آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا، تو جو فرسٹ ایڈ ہے وہ بھی بہت لیٹ پہنچی تھی۔ اور اس میں تامل ناڈو اس میں بھی کئی سینئر افسران شامل تھے، اور یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کم و بیش اسی طرح کا حادثہ ہے جیسا ہمارا C-130 ہوا تھا، جس میں ہمارے جو صدر چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کے ساتھ بہت سارے سینئر فوجی حکام جو ہیں وہ 17 اگست 1988 کو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ یہ اسی طرح کا حادثہ ہے، اور اسی طرح کی یہ کوئی پلاننگ ہے جو لگ رہی ہے۔ 14 سوار، 3 شدید زخمی، اور یہ کوئٹم بور اور سولر کے درمیان یہ حادثہ ہوا ہے، تامل ناڈو کا علاقہ ہے۔ MI سیریز کا یہ ہیلی کاپٹر تھا، اور اس کو فٹ قرار دیا گیا تھا اڑان بھرنے کے لیے۔ اس میں ان کی اہلیہ تھی، دفاعی معاونین تھے، ڈیفنس کا سٹاف تھا، سیکورٹی کمانڈرز تھے، فضائیہ کے پائلٹ سمیت کل 14 افراد سوار تھے، اور ہندوستانی فضائیہ نے اس حادثے کے فوراً بعد صرف ایک بیان جاری کیا کہ جناب CD ہیلی کاپٹر تامل IAF MI 7V5S جنرل بپن راوت کو لے کر جا رہا تھا، اور ایک تامل ناڈو کے قریب کنور کے پاس حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ حادثے کی وجوہات کا پتہ چلایا جا رہا ہے، جانچ کے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ 3 لوگ شدید زخمی ہیں، ہسپتال بھیجا گیا ہے۔ کوئٹم بور اور سولر کے درمیان حادثہ ہوا۔ اس میں اس وقت انڈیا میں بھی ایک ایمرجنسی نافذ ہے، اور ایمرجنسی اس حد تک نافذ ہے کہ ان کی فضائیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس طرح کا بڑا حادثہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دشمن جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس اور سپریم کمانڈر بھارت کے ان کو مار سکتا ہے، ان کا ہیلی کاپٹر گرا سکتا ہے، تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی تامل ناڈو کے جنگلات میں ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پہ اس وقت ایمرجنسی ہائی الرٹ انڈیا میں ہے جی، اور ان کی فضائیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے خاص طور پہ کہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہو جائے، کوئی اور سازش نہ ہو جائے اس طرح کی۔ تو اس میں راجیو گاندھی کا میں نے آپ کو بتایا، راجیو گاندھی کو بھی تامل ناڈو میں ہی چنائی میں مارا گیا تھا، اور عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور اس کی بھی اطلاع کافی دیر بعد دی گئی تھی، گو کہ وہ لائیو سارا کچھ ہو رہا تھا، جلسے سے خطاب کر رہے تھے، تو اس لیے ان کے مرنے کی اطلاع بھی کافی دیر بعد دی گئی تھی، اور وہ بھی اس میں بھی تامل ملوث تامل خواتین جو تھیں انہوں نے یہ کام کیا تھا۔
اور اس کے پیچھے پولیٹیکل جو ہے موٹیوز تھے، ظلم و ستم تھا۔ اس کے بعد اندرا گاندھی کو جب قتل کیا گیا اور اندرا گاندھی کو صبح 10 بجے کے قریب ان کے گارڈز نے، کمانڈرز نے گولیاں ماری تھیں، کمانڈوز نے، اور تقریباً 10 بجے یہ حادثہ ہوا تھا، تو اس کو بھی چھپایا گیا تھا، پورا دن اس کو چھپایا گیا اور شام 6 بجے اعلان کیا گیا تھا اندرا گاندھی کی موت کا، جبکہ اندرا گاندھی کی موت اسی جگہ پہ ہو چکی تھی اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ اس میں بھی ان کو بے شمار گولیاں لگی تھیں، ان کے دماغ پہ گولیاں تھیں، ان کے لنگس تھے، ان کی کڈنیز تھیں، سب کچھ چھلنی ہو گیا تھا ان کا سینہ، لیکن اس کے باوجود ان کی موت کا اعلان جو ہے وہ شام کو کیا گیا تھا۔ تو اب تک کی اطلاعات ہیں، اس کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں جی وہ یہی ہیں کہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس بپن راوت وہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور ان کے ساتھ اور بھی سینئر فوجی حکام جو ہیں ان کا بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی مارے گئے ہیں۔ بپن راوت کو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک سنا دوں واقعہ، کہ جب 27 فروری کو بالا کوٹ پہ انہوں نے حملہ کیا اور ایک سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کی، جس میں ہمارا ایک درخت اور ایک کوا جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، یہ نقصان ہوا تھا، اور درمیان میں میزائل پھینک کے بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے اس کا بدلہ لیا تھا اور پاکستان نے بھی سرجیکل سٹرائک کی تھی، اور سرجیکل سٹرائک کے نتیجے میں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ 2 جہاز جو ہیں وہ مارے گئے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود مار دیا تھا، اپنے افسر بھی مار دیے تھے، وہ مقبوضہ وادی میں گرا، ایک جہاز ان کے اپنے علاقے میں گرا، یہ جبکہ ابھی نندن وہ یہاں پہ اس کا جہاز، اور ابھی نندن یہاں پہ کر گیا تھا جمپ۔ تو اس وقت بھی جو پاکستان نے ٹارگٹ فکس کیا تھا، پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی مسلح افواج نے، اس میں بھی اگر پاکستان چاہتا اس دن تو بپن راوت کو ہٹ کیا جا سکتا تھا، بپن راوت کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی انہی پوسٹوں کے پاس، انہی پوسٹوں میں موجود تھے جو کہ پاکستان کی فضائیہ نے لاک کیے تھے ٹارگٹ، اور پاکستان نے صرف ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تھا، پاکستان اس لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، پاکستان نے میسیج کنوے کیا، اور اس سے کچھ فاصلے پہ پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کی تھی اور نقصان ان کو پہنچایا تھا۔ تو بپن راوت اس وقت بھی اگر پاکستان چاہتا، پاکستان کی مسلح افواج چاہتی اور پاکستان کا ارادہ بہت زیادہ ایگریشن کا ہوتا، تو بپن راوت اس دن بھی ہٹ ہو چکے ہوتے، فارغ ہو چکے ہوتے، لیکن پاکستان نے صرف اتنا بدلہ لیا اور اتنا ہی میسیج دیا جتنا انڈیا کے لیے کافی تھا۔ یہ ہے اب تک کی اطلاعات۔ چیف آف ڈیفنس بپن راوت اب اور ان کے ساتھ سینئر حکام سب کے سب ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، اور تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس کو چھپایا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں باضابطہ طور پہ اس کا اعلان کب ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔